اولاد ام البنین کی قربانیاں۔ جب جناب عباس نے یہ دیکھا کہ قریب قریب سبھی بنی ہاشم جام شہادت نوش کر چکے تو اپنے بھائیوں عبداللہ و جعفر و عثمان کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پیارے بھائیوں، میری جان تم پر فدا، بڑھو اور اپنے سید و سردار پر اپنی جانیں نثار کر دو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو اس راہ میں قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور اس کو اپنے لیے توشہ آخرت قرار دوں۔ تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے اور تم میرے لیے بمنزلہ اولاد ہو۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 257، کتاب ارشاد شیخ مفید۔ شہادت عبداللہ بن علی۔ جناب عباس نے سب سے اول عبداللہ کو، جو اور بھائیوں سے عمر میں بڑے تھے، میدان کی طرف بھیجا۔ عبداللہ رجس پڑھتے ہوئے بڑھے اور دشمن کے صفوف پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ بالآخر ہانی بن ثابت حضرمی کی ضرب سے شہادت پائی۔ شہادت عثمان بن علی۔ عبداللہ کے بعد جناب عباس نے عثمان بن علی کو میدان میں بھیجا اور وہ رجس پڑھتے ہوئے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ خولی بن یزید ازبہی نے ایک ایسا تیر مارا جو ان کے پہلو پر پڑا، جس کے صدمے سے وہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے اور زمین پر گر پڑے۔ بنی دارم کا ایک شخص بڑھا اور اس نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہادت جعفر بن علی۔ جعفر بن علی اپنے بھائیوں میں سب سے کم سن تھے۔ جناب عباس نے ان سے فرمایا، جاؤ تم بھی اپنے بھائیوں کی طرح اپنے سردار پر اپنی جان قربان کر دو تاکہ میں تمہارا غم بھی اٹھاؤں۔ چنانچہ جعفر میدان میں آئے اور شدید جنگ کے بعد ہانی بن ثابت حضرمی نے ان کو شہید کر دیا۔ شہادت محمد بن علی۔ بعض مورخوں نے ان کا نام محمد اصغر لکھا ہے، بعض نے عبداللہ اور بعض نے ابو بکر تحریر کیا ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ کے چھوٹے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ مناقب میں مذکور ہے کہ آپ رجس پڑھتے ہوئے میدان میں آ گئے اور دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ دیر تک سخت جنگ کی، یہاں تک کہ زجر بن بدر اور عقبہ نے اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ ان کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا۔ شہادت ابو الفضل۔ اگر یہ کہا جائے کہ تمام اعزاء و انصار میں سب سے زیادہ جس پر حسین علیہ السلام کا اعتماد تھا وہ عباس تھے تو بے جا نہ ہوگا۔ ایسا باوفا بھائی شاید ہی کسی کو ملا ہو جیسے عباس تھے۔ جناب عباس کی عمر وقت شہادت 34 سال بتائی جاتی ہے۔ تمام دن جناب عباس علمدار اپنے بھائی کے ساتھ مثل سائے کے رہے۔ دیوری کا بیان ہے کہ جب حسین کے مددگاروں میں سوائے ابو الفضل العباس کے اور کوئی باقی نہ رہا تو عباس امام کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر حفاظت فرزند رسول کا فریضہ ادا کرنے لگے۔ حسین جس طرف بھی رخ کرتے تھے عباس اسی طرف بڑھ جاتے تھے، اور یہی حالت عباس کی اس وقت رہی جب تک ان کے جسم میں جان باقی رہی۔ جناب ابو الفضل العباس اس قدر وجیح اور خوبصورت تھے کہ آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اور ایسے قد آور تھے کہ عزم قوی و فربا پر جب بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ جب آپ نے اپنے تینوں بھائیوں کو فرزند رسول پر قربان کر دیا اور یہ دیکھا کہ اب کوئی ناصر و مددگار حضرت کا باقی نہیں ہے تو اپنے سید و سردار کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میرا سینہ عزیزوں اور دوستوں کے غم سے داغدار ہو چکا ہے، دل زندگی سے سیر ہے، اب مجھے بھی مرنے کی اجازت عطا ہو۔ حضرت بھائی کے اس کلام پر بے اختیار رو دیے اور فرمایا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، جب تم بھی نہ رہو گے تو میں بالکل تنہا ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اچھا اگر مرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پیاسے بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دو۔ پس جناب عباس صفوف لشکر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی جس میں ان کو موعظت اور نصیحت کی، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیویوں کی پیاس کی طرف توجہ دلائی اور ان بدبختوں کو راہ راست پر لانے کی آخری کوشش فرمائی، لیکن ان لوگوں کے سنگین دلوں پر ذرا اثر نہ ہوا۔ آخر جناب عباس اپنے برادر اعلی قدر کی خدمت میں صورتحال پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ پیاسے بچوں نے جو یہ دیکھا کہ عباس سوالیاب کرنے گئے تھے اور ناکام واپس ہوئے تو مایوسی کے عالم میں صدائے العطش العطش بلند کرنے لگے۔ عباس بچوں کا یہ عالم دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور فی الفور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنے ساتھ صرف ایک نیزہ اور ایک مشق لے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور فرات کا رخ کیا۔ وہ 4000 سپاہی جو کنارے فرات متعین تھے فوراً جناب عباس کی طرف بڑھے اور انہوں نے چاروں طرف سے علمدار حسینی کو اپنے نرغے میں لے لیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ جناب عباس نے شیر گرسنا کی مانند ان سپاہیوں پر حملہ کیا۔ انتہائی جوش میں رجس پڑھ پڑھ کر جس طرف حملہ کرتے تھے اس طرف کے لشکریوں کو پسپا کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان حملوں میں تقریباً 80 دشمنوں کو ہلاک کر کے نہر کے کنارے پہنچ گئے اور گھوڑا نہر میں ڈال دیا۔ سخت لڑائیوں سے 3 دن کی پیاسوں کی پیاس اور بھڑک گئی تھی۔ پانی کی خنکی محسوس کی اور چلو میں پانی بھرا اور اٹھا کر اس کی طرف ایک نظر کی۔ اپنے سید و سردار کی جلے ہوئے چمڑے کی طرح خشک زبان اور بچوں کا شور العطش، یہ سارا منظر نگاہوں میں پھر گیا۔
فوراً پانی کو ہاتھ سے پھینک دیا اور مشک بھر کر پیاسے ہی نہر سے باہر نکل آئے۔ عباس علمدار جب نہر سے باہر آئے تو مشکیزہ اپنے داہنے کاندھے پر رکھے ہوئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد خیام تک اس مشکیزے کو پہنچا دیں۔ دشمن چاروں طرف سے بڑھ کر سد راہ ہوئے۔ ابو الفضل مثل شیر غضبناک ان لوگوں پر صرف ایک نیزے سے ایسے سخت حملے کر رہے تھے کہ دشمن نے اپنی شکست کو محسوس کر لیا اور اس کھلی ہوئی ہزیمت کو دیکھتے ہوئے عباس کے شانوں کو تاکا۔ چنانچہ بروایت نوفل بن ارزق اور بقول زید بن ورقہ ایک کھجور کے درخت کی آڑ لی اور حکیم بن طفیل کی آنت سے چھپ کر ایسی تلوار لگائی جس سے حضرت کا دایاں ہاتھ قطع ہو گیا۔ حضرت نے مشک کو بائیں کاندھے پر رکھا اور یہ رجس پڑھتے ہوئے کہ چاہے تم نے میرے داہنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا ہے لیکن بخدا میں دین رسول اور نبی طاہر و امین کے فرزند امام صادق الیقین کی حمایت میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا، برابر اس فوج پر حملے کر رہے تھے۔ دوسری مرتبہ پھر نوفل ہی نے یا حکیم بن طفیل نے ایک درخت کی آڑ سے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا اور اس کو بند دست سے جدا کر دیا۔ جناب عباس نے جب یہ دیکھا کہ دوسرا ہاتھ بھی قطع ہو گیا تو خود سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے نفس، کفار سے نہ ڈر، تجھے بشارت ہو کہ رحمت جبار سے عنقریب معیت نبی سید مختار حاصل ہونے والی ہے۔ ان بدبختوں نے میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا، اے پروردگار انہیں آتش جہنم کی گرمی کا مزہ چکھا، اور مشک کے تسمے کو دانتوں میں دبایا۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ جلد از جلد کسی طرح پیاسے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ ناگہہ ایک تیر آ کر مشک پر لگا اور دوسرا تیر سینہ مبارک پر لگا جو پشت سے پار ہو گیا۔ عباس گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ فوراً ہی ایک بدبخت نے ایک گرز گراں سر مبارک پر مارا جس نے سر کو پاش پاش کر دیا۔ گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، اے میرے سید و سردار، میری خبر لو۔ حضرت نے یہ آواز سنی تو بے تابانہ دوڑے اور اپنے قوت بازو کو دریا کے کنارے اس حال میں پایا کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور تمام جسم زخموں سے پارا پارا تھا۔ فرزند رسول بے اختیار رو دیے اور فرمایا، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ حسین کا یہ آخری ناصر، آخری مددگار جس پر حسین علیہ السلام کو انتہائی اعتماد تھا، آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ رہا تھا۔ فرزند رسول پر یہ وقت علی اکبر کی موت سے زیادہ گراں گزرا۔ آپ انتہائی رنج و غم میں بھائی کی لاش سے اٹھے، تلوار سنبھالی اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ جب دشمن آپ کے سامنے سے بھاگتے تھے تو آپ فرماتے تھے، ارے بھاگتے کہاں ہو، تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا، کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرے قوت بازو کو قتل کر دیا، تم نے میرے بازو کو شکستہ کر دیا۔ جب سارا لشکر سامنے سے ہٹ گیا تو حضرت اپنے مستقر پر واپس آ کر کھڑے ہو گئے۔